میں نے اتوار کے دن جس کو بھی فون کیا وہ پاکستانی ٹیم کی ہار پر دل برداشتہ ہو کر سو چکا تھا۔ اتوار کا دن تھا، لوگ چھٹی کے دن دیر سے جاگتے ہیں، لیکن میچ کیونکہ صبح 8:30 بجے شروع ہوا، لہٰذا دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو جلدی جاگنا پڑ گیا۔ میچ شروع ہوا اور بھارتی بیٹسمینوں نے ہمارے بالرز کو دھونا شروع کر دیا۔ محمد عرفان نے 58 رن دے دیے، یاسر شاہ آیا 60 سکور دے کر گیا، اور شاہد آفریدی نے 50 اور وہاب ریاض نے 49 رنز دے دیے۔ بھارت نے 300 سکور کر لیا۔ پاکستانی قوم کو پہلے ہاف میں ہی اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا، مگر ہم کیونکہ معجزوں پر یقین رکھتے ہیں، چنانچہ ہم نے اتوار کو بھی معجزے کا انتظار شروع کر دیا۔ ہم میچ دیکھتے تھے، تسبیح رولتے تھے، یا اللہ تیرا ہی آسرا، یا پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرما دے، اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے تھے، اور کافر بالرز کے ہاتھوں اہل ایمان کی وکٹیں اڑتے دیکھتے تھے، اور اگلے بیٹسمین کو محمود غزنوی بنا کر معجزوں کی تمام امیدیں اسے وابستہ کر لیتے تھے۔ یہ سلسلہ 3.5 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن معجزہ نہ ہوا۔ کرکٹ ہی ثابت ہوئی، ہم ہار گئے اور ہم سے بہتر ٹیم جیت گئی۔ قوم کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور لوگ غم منانے کے لیے رضائیوں میں گھس گئے۔ نادان قومیں خوشی ہوں یا غم سو کر مناتی ہیں، اور اتوار کا دن ہم سب نے اسی طرح گزارا۔ قوم شام کے وقت جاگی اور اس نے کرکٹ ٹیم کو لان تان شروع کر دی۔ ہمارے تمام ٹی وی چینلز، ہمارا سارا سوشل میڈیا اور تمام محفلیں 3 دن سے اس لان تان میں مصروف ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے زیادتی کی۔ ہمارے کھلاڑیوں کو قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ظلم صرف ہماری کرکٹ ٹیم نے کیا؟ کیا ہم باقی تمام شعبوں کے ورلڈ کپ جیت چکے ہیں؟ کیا ہماری معاشی ٹیم نے ملک کو کشکول سے آزاد کر دیا؟ کیا ہماری بجلی کی ٹیم نے لوڈ شیڈنگ کا ورلڈ کپ جیت لیا؟ کیا ہماری گیس کی ٹیم نے قوم کو سردیوں میں سرخ رو کر دیا؟ کیا پیٹرول کی ٹیم نے ملک کو پیٹرول کرائسس سے نکال لیا؟ کیا پولیس کی ٹیم نے ملک میں لا اینڈ آرڈر مضبوط کر دیا؟ کیا انصاف کی ٹیم نے بے انصافی کے خلاف میچ جیت لیا؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی کی ٹیم نے سفارتکاری کے ورلڈ کپ جیت لیے؟ کیا ہماری پاکستان کی ٹیم نے ملک میں پاکستان کے مسائل کو شکست دے دی؟ کیا ہماری دہشت گردی کی ٹیم نے لاشیں گرانے والوں کو ہرا دیا؟ کیا ہماری بیوروکریسی کی ٹیم نے ریٹزم کو شکست دے دی؟ کیا ہم نے کم بچے پیدا کریں کا میدان مار لیا؟ کیا ہم نے ملک میں ذیلی ادویات کی جنگ جیت لی؟ کیا ہم نے پولیو ویکسین کے خلاف جاری مذہبی جنگ کا مقابلہ کر لیا؟ کیا ہم لاؤڈ سپیکر، نفرت آمیز تقریروں اور مذہبی شدت پر مبنی لٹریچر کے خلاف کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم نے ملک میں جاری شیعہ سنی لڑائی ختم کرا دی؟ کیا ہم نے ملک میں ڈاکٹروں، سرجنوں اور نرسوں کی جان بچا لی؟ کیا ہم نے ملک میں ڈاکوؤں، چوروں اور 9 سربازوں کا مقابلہ کر لیا؟ اور کیا ہم نے جیلوں میں قید سزائے موت کے قیدیوں کو پھانسی دے دی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری تمام قومی ٹیمیں اسی طرح شرمندہ ہیں جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم، اور یہ شرمندگی قومی ہے۔ قوموں میں جزیرے نہیں ہوتے، یہ مکمل ہوتی ہیں، ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ، ذمہ دار یا غیر ذمہ دار۔ آپ دنیا کا نقشہ سامنے بچھائیں اور دنیا کو غور سے دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ اقوام زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی یافتہ ہیں۔ امریکہ اگر فوجی لحاظ سے سپر پاور ہے تو یہ معیشت، سفارتکاری، تعلیم، ریسرچ، انصاف، فلم، میوزک اور کتاب بینی میں بھی سپر پاور ہے۔ یہ ہوا بازی، سپورٹس، سیاست، کلچر، تعمیرات اور صفائی میں بھی دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اور یورپ اگر سٹیبل لیونگ میں ہے تو یہ دنیا کے تمام شعبوں میں سٹیبل ہے۔ یہ آپ کو فوج، پولیس، عدلیہ، یونیورسٹی، سپورٹس، فلم، میوزک، فیشن، کتاب اور سیاست غرض زندگی کے تمام شعبوں میں سٹیبل دکھائی دے گا۔ چین اگر دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تو یہ آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھتا دکھائی دے گا۔ آپ اگر چین کو صنعتی میدان میں تیزی سے آگے دوڑتا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ میوزک، فلم، کتاب، سپورٹس، لا اینڈ آرڈر، انصاف، تعلیم، تحقیق اور سیاست میں بھی سرپٹ بھاگتا دکھائی دے گا۔ اور آپ اگر کسی ملک کو سیاسی لحاظ سے پسماندہ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ملک فوجی، ثقافتی، تعلیمی، صنعتی، سماجی اور ادبی لحاظ سے بھی پسماندہ ملے گا۔ آپ کو وہ سپورٹس کے شعبے میں بھی مار کھاتا نظر آئے گا۔ ترقی ہو یا پسماندگی، یہ دونوں گلدستے کی طرح ہوتی ہیں۔ ترقی کے گلدستے کے تمام پھول تازہ، خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں،
جبکہ پسماندگی کے گلدستے کے تمام پھول باسی، بدبودار اور بے رنگ ہوتے ہیں۔ اور اگر خوش قسمتی سے کبھی پسماندگی کے گلدستے میں کوئی خوبصورت، خوشبودار اور تازہ پھول آ بھی جائے تو بھی وہ زیادہ دیر تک گلدستے میں نہیں رہ سکتا۔ ترقی کا کوئی نہ کوئی ہاتھ بہت جلد اس تازہ پھول کو اچک لیتا ہے۔ ہم من حیث القوم مار کھا رہے ہیں۔ آپ آنکھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو یہ مار ملک کے ہر شعبے میں نظر آئے گی۔ آپ کو پی آئی اے، ریلوے، سٹیل مل، وابڈا اور واسابی اس بحران کا شکار ملے گا جس بحران کا شکار ہماری کرکٹ ٹیم تھی۔ یہ تمام محکمے بھی میچ میں اسی طرح آؤٹ ہوتے ہیں جس طرح اتوار کو یونس خان، سہیب مقصود اور عمر اکمل آؤٹ ہوئے۔ اور یہ محکمے اگر کبھی عمران خان کی طرح ورلڈ کپ جیت بھی لیں تو پھر ہماری ٹیم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو 1992 کے بعد ہماری ٹیم کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ ہم ٹیم بناتے ہیں، ہم اس ٹیم سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور پھر ہماری امیدیں پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں پھٹ جاتی ہیں۔ ہم دوبارہ پرانی پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ میں کل سے سن رہا ہوں کہ ہمارا کرکٹ بورڈ ٹھیک نہیں، یہ لوگ نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی اور نالائق بھی۔ یہ الزام درست ہوگا، لیکن کیا ہم باقی شعبوں میں لائق، ایماندار اور اہل ثابت ہو رہے ہیں؟ ہم اگر زندگی کے باقی شعبوں میں نالائق، کرپٹ اور نااہل ہیں تو پھر ہم کرکٹ میں لائق، ایماندار اور اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری رگوں میں اگر گندا خون ہوگا تو پھر ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کان خراب ہو جائیں لیکن ہماری ناک اور پلکیں خوبصورت رہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں جناب۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے دو بڑے المیے ہیں۔ ہمارا پہلا المیہ ترقیاتی کام ہے۔ یورپ اور امریکہ اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک نے آج سے 70 سال قبل تمام ترقیاتی کام مکمل کر لیے تھے۔ ترقی یافتہ قوموں کو جتنے ڈیم، ریل کی پٹڑیاں، بجلی کے منصوبے، سٹیل مل، ایئر لائنز اور ایئرپورٹس، سڑکیں، پل، پارکس، اسٹیڈیم اور سکول چاہیے تھے انہوں نے بنا لیے۔ یہ اب اپنے بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ سماجی ترقی پر لگاتے ہیں۔ یہ انصاف، تعلیم، سپورٹس، فلم، میوزک، بچوں کی بہبود، ماحولیاتی آلودگی، صنعت اور کاروبار پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک ترقیاتی کاموں سے فارغ نہیں ہوئے۔ ہم نے ابھی ڈیم، ایئرپورٹس، سڑکیں، نہریں، پل، ریل کی پٹڑیاں، سٹیل ملیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم، پانی کا نظام، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنانی ہیں۔ چنانچہ ہمارے بجٹ کا زیادہ تر حصہ ان سرگرمیوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس قوم کو بنانے، سمجھانے اور سنوارنے کے لیے رقم ہی نہیں بچتی۔ ہم سماجی بہبود پر سرمایہ خرچ نہیں کر پاتے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ ہاتھ دھونا، ایکسرسائز کرنا، لائن بنانا، پانی ابال کر پینا اور کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم سماجی لحاظ سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو بولنے تک کی تمیز نہیں۔ ہم اختلاف کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے ہنس پڑتے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں بھی سڑکوں پر کاغذ، شاپنگ بیگز اور چھلکے پھینکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں تک میں صفائی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اور سرمایہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سماجی ترقی اور انسانی وسائل کے لیے وقت اور سرمایہ نہیں بچتا، چنانچہ ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا المیہ ترقی سے نفرت ہے۔ ہم آج بھی ترقی سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ اپوزیشن کے تمام بیانات نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ لوگ ترقیاتی کاموں کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ آپ کو میٹرو بس سروس، موٹر وے، ڈیمز، دانش سکولوں اور بجلی کے منصوبوں پر تلواریں لہراتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عام لوگوں میں بھی یہ رویہ نظر آئے گا۔ یہ آج کے دور میں بھی فیکٹریوں، شاپنگ سینٹروں، دکانوں، زمین اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان کو گولی مار دیں گے۔ یہ ٹیکس دینے والوں کو بھی برا کہیں گے۔ ہمارے لوگ فیکٹریاں، دکانیں، اسکول، یونیورسٹیاں اور سڑکیں بند کرنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ یہ وابڈا اور گیس کے دفاتر اور پیٹرول پمپوں کو آگ لگانے کا بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حکومت سڑک بناتی ہے اور یہ کبھی بجلی کی تار بچھانے، کبھی گیس کا پائپ گزارنے اور کبھی سیوریج کی لائن بچھانے کے لیے وہ سڑک توڑ دیتے ہیں۔ باقی زندگی سڑک پر ٹھڈے کھاتے گزارتے ہیں۔ چنانچہ جو قوم 21ویں صدی میں ترقی کے خلاف ہو وہ قوم خاک ترقی کرے گی۔ ہمیں یہ دونوں المیے دور کرنا ہوں گے۔ ہم جتنی جلدی ترقیاتی کام مکمل کر لیں گے ہمیں اتنی ہی جلدی سماجی ترقی کے لیے وسائل اور وقت مل جائے، اور ہم جتنی جلد ترقی سے محبت شروع کر دیں گے ہم اتنا جلد کمفرٹیبل لیول میں آ جائیں گے۔
ہم اتنی ہی جلد مسائل سے باہر آ جائیں گے۔ ہم جب تک پوری قوم کو نہیں بدلتے، ہمیں اس وقت تک اپنی کرکٹ ٹیم سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ امیدیں اگر پوری ہو بھی گئیں تو بھی یہ اندھیرے میں جگنوؤں کی مسکراہٹ سے زیادہ چمک نہیں دے سکیں گے۔ امید کا شعلہ اٹھے گا، پھڑ پھڑائے گا اور پھر بجھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قومیں مکمل ہوتی ہیں، ان میں جزیرے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔